آج ویو 360 میں اسکول بندر سے ذہنی اور جسمانی طور پر معذور بچوں کے لیے مشکلات۔ اس کے لیے بھی مشکل ہے اور ہمارے لیے بھی۔ اب مجھے موبائل کا ایشو آ جاتا ہے، کبھی اس کی چاچی کے پاس لے جانا پڑتا ہے، کبھی اس کے چاچوں کو کہنا ہوتا ہے یہ ہو رہا ہے، اس کا مسئلہ آ رہا ہے۔ ارطغرل غازی ڈرامے کے پرستار صرف پاکستان تک ہی محدود نہیں، اور سان فرانسسکو کا مشہور گولڈن گیٹ برج گنگنانے لگا۔ آپ سب کو وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360 اپنی ہوسٹ فائزہ بخاری کے ساتھ۔ امریکہ کی وہ ریاستیں جہاں کرونا وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، انہی میں سے ایک ریاست فلوریڈا بھی ہے، جہاں گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران متاثرہ افراد کی تعداد 1 لاکھ سے دگنی ہو کر 2.25 لاکھ کے قریب جا پہنچی ہے، جبکہ گزشتہ ہفتے یہاں ایک دن میں 10,000 سے زیادہ کیسوں کا ریکارڈ بھی بنا۔ فلوریڈا کو اس وقت سیاسی اہمیت بھی حاصل ہوئی ہے، جب ریپبلکن پارٹی نے صدر ٹرمپ کے بطور صدارتی امیدوار باضابطہ اعلان کرنے کے لیے اس ریاست کا انتخاب کیا۔ اس کنونشن کو شہر جیکسن ویل میں ایک ارینا میں کیا جانا ہے، جہاں 15,000 افراد کی گنجائش ہے۔ تاہم ریاست میں وائرس کے تیزی سے پھیلاؤ کی وجہ سے صدر ٹرمپ کی اپنی جماعت کے کچھ اراکین اس میں شرکت نہ کرنے کا ارادہ ظاہر کر چکے ہیں، جبکہ جیکسن ویل میں اس ایونٹ کو روکنے کے لیے عدالت میں درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب ایک ٹی وی انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ کورونا وبا کی وجہ سے ضرورت پڑی تو اس ایونٹ کے انعقاد میں رد و بدل بھی کی جا سکتی ہے۔ ڈیموکریٹ پارٹی نے کووڈ-19 کی وجہ سے اپنا کنونشن ورچوئل یعنی آن لائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گزشتہ شو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکی ادارے CDC کی ہدایات کے برعکس ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے امریکہ بھر میں اسکول کھولنے پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، اور ایسا نہ کرنے والے اسکولوں کی فنڈنگ روکنے کی دھمکی بھی دی گئی ہے۔ تاہم CDC کے ڈائریکٹر نے وائٹ ہاؤس کی جانب سے اس دباؤ کے باعث اپنی گائیڈ لائنز تبدیل نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اب پاکستان کی بات کی جائے تو کووڈ-19 کے باعث اسکولوں کی بندش ذہنی اور جسمانی طور پر معذور بچوں کے علاوہ ان کے گھر والوں کے لیے بھی آزمائش بنی ہے۔ دن کا بڑا حصہ تربیتی اداروں میں گزارنے والے بچوں کا روزمرہ معمول متاثر ہونے سے ان کے سیکھنے کا عمل بھی رک گیا ہے، جبکہ والدین کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے۔ ایسے میں معذور بچوں کے بعض تعلیمی اداروں نے آن لائن تعلیم کا آغاز بھی کر دیا ہے، جو ان کے لیے مشکل اور نیا تجربہ ہے۔ لاہور سے سمن خان کی رپورٹ۔ کچھ عرصہ پہلے تک 16 سالہ علیشبہ کے دن کا آغاز کسی بھی اسکول جانے والے بچے کی طرح ہوتا تھا۔ جلدی اٹھنا، تیار ہونا اور گھر سے باہر جانا ان کا معمول تھا۔ ڈاؤن سنڈروم تو انہیں کچھ نیا سیکھنے سے روک نہیں پایا، لیکن کووڈ-19 کی وبا نے ان کی روزمرہ زندگی بدل دی ہے۔ بار بار کہنا پڑتا ہے کہ یہ کر لو کام، مطلب تو دل چاہتا کرتی ہے، نہیں تو کہتے اچھا بھی کر لیتی ہوں، ٹھہر کے کرتی ہوں۔ جب ان کی آن لائن کلاسز ہوتی ہیں پھر بھی مجھے بھی ساتھ باؤنڈ ہونا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے، پھر میرا اپنے گھر کا کام جو ہے وہ زیادہ مطلب لیٹ ہو جاتا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں قائم چائلڈ ویلفیئر سینٹر میں مخصوص ضروریات کے حامل 5 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کو تربیت دی جاتی ہے۔ یہاں دن بھر اسپیچ، میوزک اور فزیو تھراپی کے ساتھ ساتھ سپورٹس اور سکلز ڈیولپمنٹ کی کلاسز بھی ہوتی ہیں، مگر کووڈ-19 کے باعث ادارہ غیر معینہ مدت کے لیے بند ہے۔ ادارے کی پرنسپل عائشہ وجیہ اللہ کہتی ہیں کہ بچوں کو مصروف رکھنے کے لیے آن لائن کلاسز منعقد کی جا رہی ہیں، لیکن وہ اتفاق کرتی ہیں کہ والدین کے لیے یہ نئی ذمہ داری اٹھانا آسان نہیں۔ میوزک ٹیچرز ہیں وہ آن لائن ہونے کی کوشش کرتے ہیں جن بچوں کے ساتھ نیٹ کا پرابلم نہیں ہے۔ ہماری سپورٹس ٹیچر بھی آن لائن ہو رہی ہیں بچوں کے ساتھ، تاکہ صرف پڑھائی سے بچے بور ہو جاتے ہیں تو ٹیچرز جو ہے پیرنٹس کو گائیڈ کرتی ہیں کہ جی آپ نے باسکٹ بال ڈربلنگ کیسے کرانی ہے، کہ کون سی ٹیکنیک استعمال کرنی ہے، کس طرح آپ نے یوگا کی پریکٹسز کروانی ہے۔ عبدالہادی آن لائن کلاسز کے طریقہ کار سے مانوس نہیں، لیکن اپنے پسندیدہ کھیل کھیلنے کے شوق میں وہ کمپیوٹر کے سامنے کچھ دیر بیٹھنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ پہلے کبھی باہر بھی چلے جانا، کبھی پارک بھی چلے جانا، وہ ہر چیز اب رک گئی، تو اس نے زیادہ پھر لوڈو اس کی فیورٹ گیم ہے، وہ سارے گھر والوں کو ساتھ لگا لینا، تو ساتھ ٹیب اس کے پاس، ٹیب پہ گیمز کھیلنی ہے۔ حارث کی والدہ شازیہ اس کی خاطر خود بھی ٹیکنالوجی سے ناواقفیت کے چیلنج سے لڑ رہی ہیں۔ آن لائن اس کے لیے بھی مشکل ہے اور ہمارے لیے بھی۔ اب مجھے موبائل کا ایشو آ جاتا ہے، کبھی اس کی چاچی کے پاس لے جانا پڑتا ہے، کبھی اس کے چاچوں کو کہنا ہوتا ہے یہ ہو رہا ہے، اس کا مسئلہ آ رہا ہے۔
कैमरा नहीं हो रहा, फिर वो कहता है कि अभी मैंने नहीं लेनी, कभी ये सो जाता है, ये क्लास में मुझे आ जाता मसला। चाइल्ड वेलफेयर सेंटर से मुंसलिक टीचर आबिदा जाहिद कहती हैं कि स्कूल की तरह इन्हें ऑनलाइन भी हर बच्चे को इंफरादी सेशन में तालीम देनी होती है, क्योंकि हर तालिब इल्म सीखने की एक अलग सीढ़ी पर खड़ा है। आज हमने चीज़ों को जमा करना सीखा है। एक बच्चे को लेना है, उसके साथ सेशन करना है, और टाइम नहीं है आपको पता, क्योंकि बच्चे का मूड सेट होते होते और पूरी फैमिली एक एफ़र्ट होती है कि पूरी फैमिली बच्चे के साथ इन्वॉल्व होती है, उसको पहले से पुशअप करते हैं कि आज आपने बैठना है। खसूसी ज़रूरियात रखने वाले बच्चों के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी का चाइल्ड वेलफेयर सेंटर तरबियती सेशंस की वीडियोस भी इंटरनेट पर फ्राहम कर रहा है, ताकि वालिदैन खुद भी इन्हें बेहतर तौर पर समझ सकें और अपने बच्चे की ज़रूरियात के मुताबिक इसे मसरूफ़ रखते हुए कुछ नया सिखा सकें। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। यहाँ से सारा घूम के जाएगी। सोने के चमचमाते जेवरात दिल को लुभाते हैं, लेकिन उनकी कीमत सुनकर पसीना छूट जाता है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से मौशी सरगर्मियां इंतहाई महदूद हैं, मगर सोने की कीमत आसमान से बातें कर रही है, और इससे सिर्फ सोना खरीदने वाले ही परेशान नहीं, बल्कि सोने का कारोबार करने वाले भी नाखुश हैं। मज़ीद तफसीलात पेशावर से नज़रुल इस्लाम की इस रिपोर्ट में। मोहम्मद ज़ैन इन दिनों अपनी शादी की तैयारी कर रहे हैं। 6 माह कबल जब उनकी मंगनी तय हुई थी तो बाजार में सोने की फी तोला कीमत लगभग 60,000 रुपए थी, लेकिन अब सोना 1,10,000 रुपए फी तोला हो चुका है। सोने की कीमत बढ़ने के साथ साथ ज़ैन की परेशानी भी बढ़ रही है। हमारे ससुराल वालों की तो यही शरायत है, जितना मेरे भाइयों ने किया वो कह रहे हैं कि मैं भी उतना करूं, लेकिन मैं उतना नहीं कर सकता कि बहुत मुश्किलों से मैंने उन लोगों को 5 तोले पे राज़ी किया। अभी मैं फ़िलहाल 2 तोले बना रहा हूँ। पहले डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी और अब कोरोना वायरस के बायस मुआशी सुस्तरवी से मुल्क भर में सोने की कीमत आसमान को छू रही है, लेकिन ये इजाफा सोने का कारोबार करने वालों के लिए खुशी का बायस नहीं है। अभी तो काम ना होने के बराबर है, क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा है। अभी काम नहीं है बिल्कुल। एक लॉकडाउन ने मार दिया, एक वायरस ने मार दिया और एक रेट ने मार दिया। अब तो ना होने के बराबर है, वो मुश्किल से गुजारा भी हो रहा है। कीमत में इजाफे की वजह से मुल्क में सोने का इस्तेमाल कम हो गया है। इससे सुनारों के साथ काम करने वाले कारीगर भी परेशान हैं। पहले हम महीने में आधा किलो तक काम करते थे, जो सीज़न था। आज हमारा सीज़न है, ये 3 महीने जो सीज़न गुजरा ये लॉकडाउन की वजह से ख़राब हुआ है। फिर ये रमज़ान है, रमज़ान के बाद शादियों का सीज़न है। सीज़न की वजह से हम 2-3 महीनों में 2-3 किलो सोना बनाते थे, वो आज 1 किलो भी नहीं बनाया हमने। 1 महीने में 1 किलो काम भी नहीं किया सोने का। क्यों? इसलिए नहीं किया कि सोना बहुत महंगा है और लॉकडाउन की वजह से लोग बड़े परेशान हुए। सैयद अली बादशाह कहते हैं कि अगरचे सोने के कारोबार में पहले जैसा मुनाफा नहीं रहा, लेकिन उनके लिए ये कारोबार छोड़ना भी मुमकिन नहीं। तकबीर में हमारा कारोबार का मज़ा नहीं है, क्योंकि कोई आता है, अगर कोई आदमी 2 तोले बनाता था, अभी एक आधा तोला भी नहीं बनाता है। ना होने के बराबर है, क्योंकि इस रेट में क्या कर सकते, हमें तो कुछ नज़र। बाकी हमारा सरमाया इसमें बहुत ज़्यादा बंद हुआ है। अब इसका हम ना दूसरा काम कर सकते हैं, तो बस देखते हैं कि क्या होगा। रेट मंडी नीचे आएगी तो रेट कम होएगा तो हमारा काम चल जाएगा, नहीं तो हमारा काम बहुत मुश्किल है। सोने की खरीदारी कभी पैसे का महफूज इस्तेमाल समझी जाती थी, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी ने सोना अवाम के एक बड़े हिस्से की पहुंच से दूर कर दिया है, जिससे ना तो गाहक खुश है और ना ही दुकानदार। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। व्यू 360 के तमाम शोज़ के अलावा दीगर तमाम वीडियोस देखने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स। फेसबुक पर हमारा एड्रेस है facebook.com/VOA Urdu। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। 11 जुलाई को दुनिया भर में आबादी का आलमी दिन मनाया जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक मार्च 2020 तक दुनिया की आबादी तकरीबन 7 अरब 80 करोड़ तक पहुंच चुकी थी, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजे के मुताबिक अगले 30 सालों के दौरान इस आलमी आबादी में मज़ीद 2 अरब अफराद का इजाफा हो जाएगा।
آبادی کے اعتبار سے چین 1 ارب 44 کروڑ افراد کے ساتھ دنیا کا سب سے گنجان آباد ملک ہے، جبکہ بھارت دوسرے نمبر پر ہے جہاں 1 ارب 39 کروڑ افراد بستے ہیں۔ دونوں ممالک کی مجموعی آبادی دنیا بھر کی کل آبادی کا 37% ہے۔ تاہم 2027 تک بھارت کی آبادی چین سے زیادہ ہو جائے گی۔ اس فہرست میں پاکستان 23 کروڑ آبادی کے ساتھ 5ویں نمبر پر ہے۔ سال 2020 کے لیے عالمی یوم آبادی کی تھیم ہے بچیوں اور عورتوں کی صحت اور حقوق کا تحفظ، خاص طور سے کورونا وائرس کی عالمی وبا کے دوران۔ اقوام متحدہ نے نشاندہی کی ہے کہ کورونا کی وبا کے دوران خواتین اور لڑکیوں کو زیادہ مسائل کا سامنا ہے اور اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، جیسے ہیلتھ کیئر ورکرز کی زیادہ تعداد کا خواتین پر مشتمل ہونا، جس کے باعث وہ اس بیماری کا زیادہ شکار ہو رہی ہیں۔ کورونا شٹ ڈاؤن مزید 6 ماہ جاری رہنے کی صورت میں 4 کروڑ 70 لاکھ خواتین کو مانع حمل ادویات تک رسائی نہیں ہوگی۔ اس وبا سے پیدا ہونے والی مالی مشکلات کی وجہ سے بچیوں کی کم عمری میں جبری شادیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق مالی اور دیگر وجوہات کی وجہ سے اگلے 10 سال میں ایسی 1 کروڑ 30 لاکھ شادیاں ہو سکتی ہیں۔ وائس آف امریکہ نے کم عمری کی شادیوں پر ایوارڈ یافتہ خصوصی سیریز دی ورتھ آف اے گرل تیار کی ہے، جو آپ VOA اردو کے ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر کیے جانے والے ترک ڈرامے ارطغرل غازی نے جہاں مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں، وہیں اس کے فنکاروں کے چرچے پاکستان بھر میں ہو رہے ہیں۔ اور تو اور لاہور میں ارطغرل کو خراج پیش کرنے کے لیے ان کے مجسمے بھی نصب کیے گئے۔ ہماری ساتھی سعدیہ زیب رانجھا نے امریکہ میں کچھ افراد سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ اس سیریز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ وعدہ ہے میرا ان سرپٹ دوڑتے گھوڑوں سے۔ ترکی میں نشر ہونے کے بعد تاریخی پس منظر لیے یہ سیریز جہاں متعدد ملکوں میں ڈب کر کے نشر کی گئی، وہیں پاکستان میں اس نے مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ نیٹ فلکس پر اس سیریز کے 5 سیزن موجود ہیں، جسے یہاں امریکہ میں بھی ناظرین بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ عراق سے تعلق رکھنے والی دعا کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ ہم سب خاندان والے مل کر کافی کے کپ اور سنیکس کے ساتھ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور یہی ہمارا فیملی ٹائم بھی ہوتا ہے۔ یہ ڈرامہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے مسلمانوں نے کتنی جدوجہد کی ہے۔ ترکی سے تعلق رکھنے والے یالجن کایا کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک آدھ قسطی دیکھی ہے، کیونکہ امریکہ میں رہتے ہوئے زیادہ وقت نکالنا مشکل کام ہے۔ میں زیادہ تر کامک موویز یا ڈاکومنٹریز دیکھتا ہوں، لیکن ارطغرل ہمارا کلچر ہے اور مجھے پسند ہے، لیکن اتنا وقت کہاں سے لاؤں؟ مسلمان ہی نہیں، یہاں بسنے والے دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس سیریز کو شوق سے دیکھتے ہیں۔ لائبیریا سے تعلق رکھنے والی ویلما کو اس میں موجود ایک خاندان کے تصور نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ وہ سب مل بانٹ کر کھاتے ہیں، اکٹھے ہنستے ہیں، ایک ہی ساتھ روتے ہیں۔ میں نے اس کے علاوہ اسلام کے بارے میں اور چیزیں بھی جانی ہیں کہ مسلمان کس موقع پر کیا کہتے ہیں، اور یہ کہ ان کا رہن سہن کیسا تھا۔ بھاری سرمائے سے بنائے گئے اس پروجیکٹ کے لیے اردوان حکومت کی حمایت شامل تھی، جس پر کئی حلقوں کی جانب سے یہ تنقید کی گئی کہ اردوان خلافت کی تاریخ اجاگر کر کے ترکی کو اسلامی دنیا میں اہم مقام دینا چاہتے ہیں، لیکن پولیٹیکل سائنس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھنے والے اردم اسے مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ اردوان ہے جو یہ سوچ ابھارنا چاہتے ہیں، یا خلافت میں ان کی دلچسپی دیکھتے ہوئے کچھ مخصوص لوگ اپنے مفادات کے لیے اس ڈرامے کے ذریعے ان کی نظروں میں آنا چاہتے ہیں؟ وائس آف امریکہ کی ٹرکش سروس سے تعلق رکھنے والے ارحان بولات کہتے ہیں کہ آپ اردوان کو خلافت کا ایک فین کہہ سکتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن ابھی سے نہیں، گزشتہ 1 دہائی سے ترکی میں خلافت کے موضوع پر ڈرامے بن رہے ہیں۔ اردوان کو جب محسوس ہوا کہ ان کے حامی اور پرستار خلافت کے دور کو پسند کرتے ہیں، تو شاید یہ ایک وجہ ہو ان کی اس پروجیکٹ کی حمایت کی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اردوان ایسی کوئی کوشش کر رہے ہیں۔ خلافت کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ آج کی جدید دنیا میں آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ ترک گیم آف تھرونز کہی جانے والی اس سیریز کو پسند کرنے کی ہر ایک کی جو بھی وجہ ہو، لیکن ارطغرل کے پرستاروں کا کہنا ہے کہ اس کی ایک قسط دیکھ لینے کے بعد آپ 5 سیزن دیکھے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ سعدیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ، فالس چرچ، ورجینیا۔ کفتان شاید فیشن کی تاریخ کا ایک روایتی اور پائیدار لباس ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا قدیم میزوپوٹیمیا میں ہوئی۔ ہزاروں سال میں اس پہناوے میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں اور کئی معاشروں نے اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنایا ہے۔
फैशन इंडस्ट्री के माहिरीन के मुताबिक आज भी इस लिबास को आलमी शोहरत हासिल है और हाल ही में कफ्तान हैरत अंगेज तौर पर फिर से फैशन का हिस्सा बन रहा है। ये आरामदेह है, बहुत हमगीर और बहुत मशहूर है। पायदार काफ्तान अपने आज़ादाना अंदाज के साथ हज़ारों सालों से फैशन का हिस्सा रहा है, लेकिन हाल ही में हैरत अंगेज तौर पर इसका दोबारा जन्म हुआ है। नटोरी कंपनी, जो ख़वातीन का एक इंतहाई मकबूल फैशन ब्रांड है, 1977 से काफ्तान बना रही है। कंपनी के मुताबिक इसकी सेल में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया है। पिछले साल के मुकाबले में कोविड-19 के आगाज से लेकर अब तक काफ्तान की फ़रोख्त में 150% इजाफा हुआ है। पिछले 5 सालों में काफ्तान ज़बरदस्त बहरानी कैफियत से गुजरा है। आप इसे फैशन शोज़ में देख सकते हैं। अहम शख्सियात और अदाकाराएं इसे पहनती हैं और आम लोग तब तक पहनते हैं जब तक ये फट नहीं जाता। काफ्तान कदीम मेसोपोटामिया में वजूद में आया। इब्तिदा में आला ओहदों पर फाइज मर्द इसे पहनते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ दुनिया भर के बहुत से मुआशरों और सकाफ़तों की ख़वातीन ने इसे अपना लिया। इसमें सादा सूती कपड़ों से लेकर रेशम या साटन हर तरह के रंग और डिज़ाइन पाए जाते हैं, जो बड़ी खूबसूरती से मोतियों और पेचीदा कढ़ाई से सजे होते हैं। मराकश में ख़वातीन रिवायती और जदीद इम्तिजाज के साथ इस लिबास को इस्तेमाल करती हैं। मराकश शहर में होने वाले सालाना काफ्तान शो में इस लिबास की मुख्तलिफ अक़साम की शानदार नुमाइश की गई। हम यहाँ एक रिवायती लिबास के बारे में बात कर रहे हैं जो सदियों पुराना है, फिर भी ये नया रुझान दिखाई देता है। इसके लिए कमाल की आला सतह तक पहुँचना आसान नहीं है। नुमाइश में हर एक काफ्तान आर्ट का एक अनोखा नमूना है, जो डिज़ाइनर्स की निगरानी में काम करने वाले दर्जनों हुनरमंद कारीगरों की घंटों मेहनत का नतीजा है। मैं उन लोगों में से हूँ जो काफ्तान को मस्तनद रखने के हामी हैं, क्योंकि ये हमारा विरसा है और हमारे बच्चों को भी सीखना चाहिए कि इसे कैसे पहनना है। कफ्तान जैसा है उसे वैसा ही रहना चाहिए। मराकश का काफ्तान न सिर्फ फैशनेबल लिबास है, बल्कि इससे मुल्क की दस्तकारी की बरामदात में भी मदद मिलती है और हज़ारों कारकुनों को मुलाजमत भी मुहैया होती है, जिससे मराकश की मईशत को बहुत सहारा मिलता है। मराकश के रवायती लिबास हमारी दस्तकारी की कुल बरामदात का 16% है। मुझे यकीन है कि ये अदाद शुमार बहुत अहम है। ये शोबा बहुत अहम है क्योंकि इसमें 75,000 से जायद रवायती कारीगरों को मुलाजमत हासिल है और इसकी बरामदात तकरीबन $35 लाख तक पहुँच जाती हैं। यूरोप और अमेरिका में माजी और हाल की मशहूर शख्सियात को अक्सर खुलेआम काफ्तान पहने देखा जा सकता है। ये हमगीर, आरामदेह और फैशन में है, लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि ये हमेशा मकबूलियत हासिल करते रहेंगे जैसा कि अब है। चूँकि ये काफ्तान हज़ारों सालों से इस्तेमाल में है, इसलिए ये इम्कान है कि ये पायदार लिबास कुछ हज़ार साल मज़ीद जारी रहेगा। जूली टैबो की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। हाल ही में दरियाफ्त होने वाली समंदरी काई की एक नई किस्म समंदरी मूंगों के वसी हिस्सों को तबाह कर रही है और ये ज़मीन के एक इंतहाई दूर दराज समंदर में तेज़ी से फैल रही है। एक ताज़ा तहकीक में कहा गया है कि ये समंदरी काई या सी वीड रियासत हवाई के शुमाल मगरबी जजीरों में इस तेज़ी के साथ फैल रही है जो पहले नहीं देखी गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रियासत हवाई के नीले पानियों में एक खतरा मंडला रहा है, लेकिन ये शार्क नहीं बल्कि समंदरी काई की एक किस्म है। रिसर्चर्स कहते हैं कि हाल ही में दरियाफ्त होने वाली ये काई समंदरी मोंगों के एक बहुत बड़े हिस्से को तबाह कर रही है, जो कभी बहुत खूबसूरत था। एलिसन शरवुड इस तहकीकाती टीम की सरबराह हैं और वो बताती हैं कि ये काई पहली बार 2016 में एक मामूल के सर्वे के दौरान दरियाफ्त हुई थी। उस वक्त उन्हें एक नई किस्म की काई की चंद छोटी ढेरियां नजर आईं, जो पहले वहाँ नहीं थी, मगर उस वक्त हम इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते थे। पिछले साल तहकीककार दोबारा वहां पहुंचे तो पता चला कि इस काई ने समंदरी मोंगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी लपेट में ले लिया है। ये हिस्सा गर्म मरतूब इलाकों में पाई जाने वाली मछलियों और समुद्री हयात से महरूम था और अमूमी तौर पर इन मोंगों पर फलने फूलने वाली मछलियाँ इस नई किस्म की काई को खा नहीं रही थी। मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि ये बहुत ही गैर मामूली है और ये एक ऐसी किस्म है जो दीगर अक़साम के लिए खतरनाक है। ये काई नागवार है
اور ابھی ہم نے اس کو کوئی نام بھی نہیں دیا. ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ آپ کو ماحولیاتی خطرے میں اضافہ کرنے والی کوئی چیز ملے اور آپ اس کے بارے میں نہ جانتے ہوں کہ وہ کیا ہے اور نہ ہی یہ کہ وہ آئی کہاں سے ہے. ریسرچرز نے اس کائی کے ڈی این اے پر تحقیق کی اور نتیجہ نکالا کہ یہ سرخ کائی کی ایک نئی قسم ہے جسے کونڈوریا ٹومولوسا کہا جاتا ہے. لیکن ابھی یہ معلوم نہیں کہ یہ کائی اتنی تیزی سے کیوں پھیل رہی ہے اور اتنی دور دراز جگہ تک کیسے پہنچی. ہو سکتا ہے کہ یہ نئی کائی کسی کشتی یا بحری جہاز کے ملبے سے پیدا ہوئی ہو، لیکن اس مخصوص جزیرے پر مچھلیاں پکڑنے کی اجازت نہیں ہے اور اگر کوئی سمندری جہاز اس خطے میں داخل ہو تو اسے صفائی ستھرائی کے لیے مکمل طور پر چیک کیا جاتا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ یہ کائی آبائی بھی ہو سکتی ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پھلنے پھولنے سے پہلے ایسے کونے خدروں میں پیدا ہوئی جو نظر نہیں آتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس قسم کی کوئی چیز وائکیکی جزیرے یا ہوائی کے مرکزی علاقے تک پہنچ گئی تو ماحولیاتی تباہی ہونے کے ساتھ ساتھ معاشی تباہی کا باعث بھی ہو سکتی ہے اور ملک کی سیاحت کی صنعت کو متاثر کر سکتی ہے. ہر سال لاکھوں سیاح سان فرانسسکو میں واقع گولڈن گیٹ برج کو دیکھنے جاتے ہیں. فن تعمیر کے انوکھے ڈیزائن کے لیے دنیا بھر میں مشہور یہ پل اب ایک اور وجہ سے سیاحوں کی دلچسپی کا سبب بن رہا ہے. پل کے ڈھانچے میں مرمت کے کام کے دوران ایک غلطی کے باعث اس سے کچھ غیر معمولی آوازیں پیدا ہو رہی ہیں جن کے باعث اسے گانا گانے والے پل کا خطاب بھی مل سکتا ہے. شاید آپ سوچیں کہ سان فرانسسکو کی خلیج کے دھانے پر تقریباً 1 صدی سے کھڑے گولڈن گیٹ برج میں اس کی حیرت انگیز خوبصورتی کے علاوہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن حال ہی میں یہ 83 سالہ قدیم آئیکن سوشل میڈیا کے لیے ایک سنسنی بن گیا ہے. پل نے گانا شروع کر دیا ہے. سان فرانسسکو کی رہائشی اینا کلافٹر اس آواز کو تقریباً 5 میل دور اپنے گھر سے سن سکتی ہیں. میں نے ویڈیو دیکھی اور میں نے کہا کیا عجیب آواز ہے، اور پھر اس کے ختم ہونے کے بعد میں نے پس منظر میں بھی آواز سنی. یہ حقیقت میں بہت اونچی آواز ہے. اس روز کے بعد اب میں تقریباً ہر دوپہر یا شام میں اسے سن سکتی ہوں. یہ عجیب آواز کہاں سے آ رہی ہے اس کا پتہ چل سکتا ہے اس پل میں شامل کیے جانے والے نئے حفاظتی فیچرز سے. ہم مغربی فٹ پاتھ پر ہینڈ ریل کی جگہ نئی ریلنگ لگا رہے ہیں اور اس میں عمودی شگاف ہیں. انہیں اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس میں سے زیادہ ہوا کا گزر ہو سکے، اور اس کا ایک اثر یہ ہے کہ یہ پل اب مخصوص زاویوں پر بہت تیز ہوا چلنے سے گاتا یا گنگناتا ہے. ہم یہ تو جانتے تھے کہ تیز ہوا کے دوران پل سے گانے کی آوازیں آئیں گی، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ آواز جو کچھ لوگوں کو تو بہت پسند ہے اور ان کے لیے سکون اور مراقبے میں مددگار ہے، لیکن دوسروں کو یہ ناگوار بھی گزرتا ہے. الیکٹرانک موسیقار مسٹر بل نے اس سے متاثر ہو کر اس پل کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. تو میں اپنی موٹر بائیک پر بالکل پل کے وسط میں چلا گیا اور میں اپنے ساتھ ایک ریکارڈر لایا، اسے ریکارڈ کیا اور میوزک میں بدل دیا. میں ایک وقت میں صرف چند ٹریکس پر کام کر رہا تھا، لیکن پل کے پاس ہونے سے یہ زیادہ جلدی ہو گیا اور اس میں اس پل کا بھی کردار ہے. انجینئرز آواز کو کم کرنے کے امکانات کا جائزہ لے رہے ہیں، لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا تو جیسے ہی ہوا چلے گی یہ شو ٹائم رہے گا. میٹ ڈیبل کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ. تمام خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو فالو کر سکتے ہیں. ہمارے فیس بک پیج کا ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu. انسٹاگرام اور ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. مجھے فائزہ بخاری کو اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجیے. ہیو اے نائس ویکینڈ.